السلام علیکم. بنارس کی خوبصورت سرزمین. سب سے پہلے میں یہ کچھ بولوں یا کچھ پڑھوں اس کے پہلے یہ گزارش کر لوں. امیر بھائی، یہ دائیں طرف میرے جتنے بھی شعرا کھڑے ہیں، میں اس ڈائز کا سب سے چھوٹا قلمکار ہوں. وہ الگ بات ہے کہ مجھے سینئر بنا کے کھڑا کر دیا گا. میں ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے اس چھوٹے بھائی کے لیے اگر آپ سب ڈائز پہ آ جائیں گے تو ہمیں بھی لگے گا کہ بنارس میں شاعری کی قدر ہوتی ہے. اچھا کوئی بات نہیں، چلیے راج بھائی آپ آ جائیے. بہت اچھا انتظام ہے آپ کا، اب انتظام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بنارس والے انتظام کر لیں گے. چلیے ایک بار راج صدیقی بھائی، دانش اقبال بھائی اور زیسٹ انٹرٹینمنٹ اور جتنے بھی اراکین کمیٹی ہیں بنارس والوں، ان سب کے لیے ایک بار زوردار تالیاں آپ بجا دیجیے. میں عبداللہ بھائی بہت خوبصورت نظامت کر رہے ہیں. پرمیشن بھی میرے خیال سے 10 بجے تک تھی، وقت 10 سے زیادہ ہو چکا ہے. جتنا بھی وقت مجھے ملے گا، انشاءاللہ میں یہ کوشش کروں گا کہ میں وہ پوری ذمہ داری اپنی نبھاؤں جس کے لیے مجھے بلایا گیا ہے. سب میرے بڑے ہیں. ابھی یہ بھی کہا گیا کئی شعراء کے ذریعے سے، معافی کے ساتھ بولتا ہوں، میں سب سے چھوٹا ہوں تو میں اپنی ذمہ داری بھی نبھا دوں. میرے کئی بڑے شعراء اکرام نے کہا کہ شعر سنو. میں بہت معافی کے ساتھ یہ بات بول رہا ہوں کہ میری حیثیت نہیں ہے کہ میں آپ سے یہ کہہ سکوں کہ شعر سنو. میں آپ سے گزارش کر لوں گا کہ شعر سنیے، اور مجھے پتہ بھی نہیں ہے کہ آج تک میں نے کوئی شعر کہا ہے یا نہیں. جو کچھ بھی ٹوٹا پھوٹا ہے میں وہ کوشش کرتا ہوں کہ آپ کا درد بنا کر گا سکوں، آپ تک پہنچا سکوں. ایک بار تالیاں بجا کر مجھے اجازت دے دیجئے، میں حاضر کرتا ہوں سنوں گا. کہ لپٹ کر اس سے دو پل گفتگو کر کے نکلتا ہوں. بس تھوڑی دیر میرا ساتھ دے دیجئے گا، میں انشاءاللہ وہ سب سناؤں گا جس کے لیے آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. میں پڑھتا ہوں. عبداللہ بھائی نے بہت تعریف کر دی، میری حیثیت نہیں ہے اتنی تعریف کے لائق میں نہیں ہوں، لیکن کچھ ہے. آپ کی دعائیں، آپ کا پیار. شرد بھائی کیا ہے، میں وہ پڑھنے کی ہمت کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں. سنیے گا. کہ لپٹ کر اس سے دو پل گفتگو کر کے نکلتا ہوں. دعاؤں کی میں ماں کی آرزو کر کے نکلتا ہوں. دعاؤں کی میں ماں کی آرزو کر کے نکلتا ہوں. مجھے اب راستے کے حادثوں سے ڈر نہیں لگتا. بنارس والوں، اگر بات اب سچی ہو تو اس محفل میں بیٹھا ہوا ایک ایک شخص مجھے دعائیں دے کے بتائے گا. میں پڑھ رہا ہوں کہ لپٹ کر اس سے دو پل گفتگو کر کے نکلتا ہوں. دعاؤں کی میں ماں کی آرزو کر کے نکلتا ہوں. مجھے اب راستے کے حادثوں سے ڈر نہیں لگتا. میں گھر سے جب نکلتا ہوں وضو کر کے نکلتا ہوں. نکلتا ہوں وضو. بس تھوڑی دیر. دیکھیے آپ سب سے معافی چاہوں گا، آپ سب میرے بڑے ہیں. میں جان رہا ہوں کہ یہ تھوڑا سا اریٹیٹ کر رہا ہوگا یہ سب آپ کو. میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے یہ بند کر دیجئے. یہ سب میرے بڑے ہیں، جتنی دیر میں ان کی خدمت کر سکوں یہ میرے لیے کسی پرساد کی طرح ہوگا، تبرک کی طرح ہوگا. امیر بھائی کو ہم اس لیے سننا چاہتے تھے کیونکہ ہماری ان کی پہلی ملاقات جو ہے وہ بحرین میں ہوئی تھی، پاکستان ایمبیسی کے مشاعرے میں.
یہ میری بدنصیبی کہ ہم لوگ ہندوستان میں کبھی نہیں ملے، विदेश में मिले, बहरीन में मिले और 3 साल बाद आज फिर हिंदुस्तान में पहली बार हिंदुस्तान में मिल रहे हैं। तो एक बार अमीर भाई के लिए तालियां बजा दीजिए। मैं पढ़ता हूँ, सुनिए कि लिपट कर उससे 2 पल गुफ्तगू करके निकलता हूँ, दुआओं की मैं माँ की आरज़ू करके निकलता हूँ। मुझे आपने इस मुशायरे को कामयाब बनाया। मेरे वालिदैन की तरह मेरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, मेरे बड़े बैठे हुए हैं। मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूँ और इसलिए जहांगीर भाई, शहाबुद्दीन भाई, आप सबकी हाजिरी में पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि इस मुशायरे का एक मकसद है। अगर ये शेर आज के मुशायरे का मकसद हो तो मेरे उलमा इकराम भी बैठे हुए हैं, उनकी दुआएं मांगता हूँ, हाजिर करता हूँ। सुनिएगा कि मैं घर से जब निकलता हूँ वज़ू करके निकलता हूँ कि खुदा की दी हुई अनमोल नेमत रूठ जाएगी। घरों से एक पल में सारी बरकत रूठ जाएगी। घरों से एक पल में सारी बरकत रूठ जाएगी। दुखाना मत कभी दिल माँ का, बस इतनी गुजारिश है। बनारस वालों, अब कसम देता हूँ अगर ये मिसरा सच्चा हो तो एक एक हाथ हवा में लहराते हुए इस मिसरे की तारीफ करेंगे कि घरों से एक पल में सारी बरकत रूठ जाएगी। दुखाना मत कभी दिल माँ का, बस इतनी गुजारिश है। अगर माँ रूठ जाएगी तो जन्नत रूठ जाएगी। अगर माँ रूठ जाएगी तो शुक्रिया सर, शुक्रिया। आपका बच्चा हूं, मेरी कोशिश है कि आपको मायूस न करूं, जो कुछ हो सके मैं वो सुना सकूं जिसके लिए पूरी रात आप बैठे रहे। मैं बस इतनी गुजारिश करूंगा कि आप जब भी बोर होने लगिएगा मुझे बता दीजिएगा, मैं अपनी जगह पे बैठ जाऊंगा, लेकिन बीच से मत उठिएगा। 10 मिनट 15 मिनट जितना सुनना हो मुझे बता दीजिएगा। एक बार भाई आप सब अपने लिए तालियां बजा दीजिए। मैं पढ़ता हूँ कि खुदा की, इसलिए मैं बीच में गुफ्तगू बहुत कम कर रहा हूँ क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आपको सुना सकूं कि खुदा की दी हुई अनमोल नेमत रूठ जाएगी। घरों से एक पल में सारी बरकत रूठ जाएगी। दुखाना मत कभी दिल माँ का, बस इतनी गुजारिश है। अगर जन्नत रूठ जाएगी। बनारस वालों, अब मैं वो शेर पढ़ना चाहता हूँ जिसके लिए मैं माइक पे आया हूँ। बनारस वो सरजमीन है जहां पर गंगा अपनी पाकीज़गी की किरणें बिखेरती है। अगर बनारस की सरजमीन पर मैं खड़ा हूँ, राज सिद्दीकी भाई, अब्दुल्ला भाई, दानिश भाई, तो मेरी अपनी एक जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी के नाते एक बात मैं कहना चाहता हूँ क्योंकि सियासत यहाँ से शुरू होती है। तब मैं एक बात कहता हूँ, अगर बात सच्ची हो बनारस वालों तो मुझे दुआओं से नवाजिएगा। सुनिएगा कि जो मंदिर और मस्जिद पर सियासतदारी करते हैं, बहुत खूबसूरत मुल्क है अपना। यकीन मानिए, अमीर भाई गवाह है, हम लोग बहरीन में मिले थे पाकिस्तान एम्बेसी के मुशायरे में। पूरा देश घूमता हूं, दुनिया के कई मुल्कों में जा चुका हूं, लेकिन हिंदुस्तान जैसा मुल्क पूरी दुनिया में नहीं है। इसलिए इस देश के किसी भी हिंदू को, इस देश के किसी भी मुसलमान को मायूस होने की जरूरत नहीं है। ये मुल्क आज भी बहुत खूबसूरत है।
اور کیوں خوبصورت ہے بھائی، پڑھتا ہوں سنیے گا کہ جو مندر اور مسجد پر سیاست داری کرتے ہیں، یہ سچ ہے اپنی ہی نسلوں سے وہ غداری کرتے ہیں، یہ سچ ہے اپنی ہی نسلوں سے وہ غداری کرتے ہیں، یہ ہندوستان کی مٹی ہے یہاں تو ایک چٹائی پر مسلمان اور ہندو بیٹھ کر افطاری کرتے ہیں، مسلمان اور ہندو بیٹھ کر افطاری۔ بھائی بیٹھ جائیے، آئیے۔ کیا عامر بھائی جانا ہے؟ اصل میں سچ بتاؤں، میری ایک عادت ہے کہ جس وقت میں ڈائس پہ چڑھتا ہوں اور جب تک آخری شاعر پڑھ نہیں لیتا میں نہیں اترتا، کیونکہ یہ تہذیب ہے ہماری۔ بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں بولوں گا، آپ میرا ساتھ دیں گے نا؟ بس مجھے کس چیز کی ضرورت ہے؟ جب آپ میرے ساتھ ہیں، آپ سب تھوڑا سا اگر ہاتھ کھول دیں گے نا، یقیناً میں اپنا کلیجہ نکال کے رکھ دوں گا۔ میں پڑھ رہا ہوں کہ جو مندر اور مسجد پر سیاست داری کرتے ہیں، یہ سچ ہے اپنی ہی نسلوں سے وہ غداری کرتے ہیں، یہ ہندوستان کی مٹی ہے یہاں تو ایک چٹائی پر مسلمان اور ہندو بیٹھ کر افطاری کرتے ہیں۔ لیکن ایک کام کرنا ہوگا ہمیں، اور کام یہ کرنا ہوگا کہ وہ ہے نادان جو اس سچائی سے انجان بنتا ہے، یہی تو ملک کی تاریخ کا عنوان بنتا ہے، یہی تو ملک کی تاریخ کا عنوان بنتا ہے۔ بنارس والوں بکھرنے سے بچا لو رشتے ہندو اور مسلمان کے، انہیں تو طاقتوں سے مل کے ہندوستان بنتا ہے، انہیں تو طاقتوں سے مل کے ہندوستان بنتا ہے۔ لیکن اگر میں بنارس کی سرزمین پہ کھڑا ہوں تو مجھے ایک شعر پڑھنے کی اجازت دی جائے، اور اس لیے پڑھنے کی اجازت دی جائے کیونکہ میں نے کہا کہ سیاست یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ ہندوستان بہت خوبصورت ملک ہے، لیکن میرے اپنوں، بنارس کے میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، صرف 2 کام سیاست کر لے، اگر 2 کام سیاست کر لے تو ہندوستان سونے کی چڑیا تھا، رہے گا اور ہمیشہ رہے گا جب تک یہ دنیا رہے گی، اس کا کوئی بال باقا نہیں کر سکتا۔ میں بنارس کی سرزمین پہ یہ بات کہہ کے جا رہا ہوں۔ کون سا 2 کام کرنا ہے؟ اگر سچ بات ہو تو آپ سب کی دعائیں ملنی چاہیے، میں حاضر کرتا ہوں۔ سیاست کو صرف 2 کام کرنے ہیں اس ملک کو بچانے کے لیے۔ پڑھتا ہوں سنیے گا کہ جتنا تیرا اتنا میرا، سب کو یہ بتلایا جائے، سب کو یہ بتلایا جائے، آنے والی نسلوں کو اب اور نہ یوں بھٹکایا جائے۔ اس پہ تالیاں نہیں آنی چاہیے کیا؟ کہ جتنا تیرا اتنا میرا،
سب کو یہ بتلایا جائے، سب کو یہ بتلایا جائے، آنے والی نسلوں کو اب اور نہ یوں بھٹکایا جائے، اور نہ یوں بھٹکایا جائے۔ دیش میں ہندو مسلم کا جو زہر پروسا کرتے ہیں، اگر مصرے میں میرا غصہ جائز ہے بنارس والوں، تو قسم دیتا ہوں ایک شخص سے میری تائید کر دیے کریے گا کہ آنے والی نسلوں کو اب اور نہ یوں بھٹکایا جائے، اور نہ یوں بھٹکایا جائے۔ دیش میں ہندو مسلم کا جو زہر پروسا کرتے ہیں، ایسے نیتاؤں کو پہلے پھانسی پر لٹکایا جائے۔ سچ ہے بات، تو تالیاں کمزور ہے، پیچھے تک میرا ساتھ دے، پیچھے تک میرے بزرگ بھی مجھے بتائیں کہ وہ سب سن رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ ذوالفقار سنو سنو کہ جتنا تیرا اتنا میرا، سب کو یہ بتلایا جائے، سب کو یہ بتلایا جائے۔ دیش میں ہندو مسلم کا جو زہر پروسا کرتے ہیں، ایسے نیتاؤں کو پہلے پھانسی پر لٹکایا جائے۔ لیکن میں نے کہا نا کہ 2 کام کرنا پڑے گا۔ راج بھائی ایک کام میں نے بتا دیا، اب دوسرا کام میں جو کہنے جا رہا ہوں بنارس والوں، سننا غور سے، میں پڑھ رہا ہوں کہ نفرت کے ان اونچے اٹھتے شعلوں کو بھی مند کرو، شعلوں کو بھی مند کرو، جس کی جتنی حد ہے اس کو اس حد میں پابند کرو، اس حد میں پابند کرو، جس کی جتنی حد ہے اس کو اس حد میں پابند کرو، اس حد میں پابند کرو۔ فرض قلم کا پھول کے جو سرکاروں کے دلال بنے، بنارس والوں اب میں کرنے کے لیے کلیجہ ہونا چاہیے۔ میں ہمت کر رہا ہوں بنارس کی سرزمین پہ کہ نفرت کے ان اونچے اٹھتے شعلوں کو بھی مند کرو، شعلوں کو بھی مند کرو، جس کی جتنی حد ہے اس کو اس حد میں پابند کرو، اس حد میں پابند کرو۔ فرض قلم کا پھول کے جو سرکاروں کے دلال بنے، ایسے ٹی وی چینل ایسے آئیں گے، آخری سانس تلک ہم اپنا فرض نبھائے جائیں گے، انشاءاللہ کہیے فرض نبھائے جائیں گے۔ اس مٹی سے رشتہ ہمارا اس دن ہی اب ٹوٹے گا۔ بنارس والوں آپ کے عقیدے کی بات کرنے جا رہا ہوں کہ اس مٹی سے رشتہ ہمارا اس دن ہی اب ٹوٹے گا۔ حشر میں جس دن ہم اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے، تو ایک بار تالیاں بجا کے مجھے بتا دیجیے پھر کہ ہم پر چاہے جتنے بھی الزام لگائے جائیں گے، الزام لگائے جائیں گے، آخری سانس تلک ہم اپنا فرض نبھائے جائیں گے، فرض نبھائے
اخبار کی. ایک شعر جسے کئی ٹی وی چینلوں نے پچھلے دنوں کوٹ کیا. میں اب تھوڑا سا اپنے رنگ میں آنا چاہتا ہوں جو میرا اصل مزاج ہے. ابھی تک میں نے یہ ڈمرو اس لیے بجایا کیونکہ میں وہ سارے کام کر لوں جو اس مشاعرے کا مقصد ہے. اب میں اصل مدے پہ آتا ہوں جو مجھے پڑھنا ہے. سنیے. کبھی بلند شہر سے کسی بچی کی عزت لوٹ لی جاتی ہے, کبھی بہار سے کسی بچی کی عزت لوٹ لی جاتی ہے, کبھی گجرات سے کسی بچی کی عزت لوٹ لی جاتی ہے. میرا کسی سرکار سے کوئی مخالفت نہیں ہے. میں شاعر ہوں, میں پیار کی بات کرتا ہوں, محبت کی بات کرتا ہوں, اور ایک قلمکار اور پترکار یہ دونوں کا کام ہوتا ہے سطح کے خلاف بات کرنا. جس دن یہ سطح کی حمایت میں بات کرنے لگ جائیں گے, سچ مانیے نہ تو پترکاریتا رہے گی اور نہ ہی ساہتیہ رہے گا. اس لیے میرا کسی سرکار سے کوئی لینا دینا نہیں, کوئی مخالفت نہیں ہے. میں ایک سچا ہندوستانی ہونے کے ناطے شرد بھائی میں شعر پڑھ رہا ہوں, سنیے گا. کہ کل کی سیاہی نہ سوکھی تھی اخبار کی, آ گئی ایک خبر پھر بلاتکار